معراج پہ اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ جیسے نماز کا حکم دیا تھا اسی طرح تحفے میں یہ آیتیں ملی تھیں. الحمدللہ دے ویری امپورٹنٹ آیتیں. اور انہی آیتوں کے اندر یہ آیات شفا میں بھی شامل ہو سکتی ہیں. جب آپ نے کسی کو دم پڑھنا ہو تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور چاروں کل اور یہ آیتیں بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اور پڑھنی چاہیے الحمدللہ. اس کے علاوہ ان آیتوں کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور یہ سب وغیرہ وغیرہ. باقی ان شارٹ آپ لوگوں کو صرف ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو حفظ کریں اور اپنی نمازوں میں پڑھیں. دیٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس ان شاء اللہ تعالیٰ. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے نفس سے بڑھ کر نہ آزماتا ہے، نہ اس کی پوچھ ہوگی، نہ اس پہ ذمہ داری ڈالتا ہے. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آمین سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ البقرہ جو ہے وہ آخر کار ختم ہو گئی الحمدللہ. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران. بہت مزہ آیا الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے اور یہ سورہ بقرہ کے متصل ہی یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہی نازل ہوئی تھی. اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں. جوڑا جو ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جوڑا وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ناٹ نیسسریلی کمپلیٹلی الائک. ان میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف بھی ہوتی ہیں. تو دے کمپلیمنٹ ایچ ادر اینڈ دے وین دے کم ٹوگیدر دے کمپلیٹ ایچ ادر. تو سورہ آل عمران جو ہے سورہ بقرہ کا جوڑا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے اہل کتاب میں یہودیوں کا بہت زیادہ ذکر سنا تھا، یہاں پر اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا بہت زیادہ ذکر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کریں گے. اور اس کے اندر بڑی خوبصورت آیتیں جو بڑی پر حکمت ہیں وہ بھی اس صورت میں آئیں گی. اور اس صورت کا جو سٹارٹ ہے وہ بھی آپ دیکھیں، سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اس صورت کا اینڈ بھی بڑی خوبصورت دعاؤں پہ ہوا تھا، اس صورت کا اینڈ بھی بڑی خوبصورت دعاؤں پر ہوا تھا. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ہم شروع کرتے ہیں. الف لام میم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. قرآن میں دو قسم کی آیتیں سبحان اللہ. ایک محکمات ہے جیسے کہ بالکل جو صاف جن کے حکم ہے جس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، جس کی کوئی ڈول میننگ نہیں نکالے جا سکتے. مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، یا قیامت کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، یا یہ کہ اللہ ایک ہے، یا یہ کہ کوئی بھی چیز کہ جھوٹ نہ بولو یا چور کے ہاتھ کاٹ دو، یا جو بھی چیزیں ہیں جو بڑی ہی کلیئر ہیں وہ سب کی سب محکمات ہیں. قرآن میں کچھ ایسی بھی آیات ہیں جن کے ایک سے زیادہ میننگ نکل سکتے ہیں، ان کو متشابہات کہتے ہیں. اور جو کہ سمجھ لیں کہ جس کے اندر کچھ ایمبیگوٹی بھی ہے اور کچھ ایسی ہیں جو جیسے کہ آخرت یا غیب سے ریلیٹڈ ہیں اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی اصل تعویل کیا ہے، وہ متشابہات ہیں. مثلا بہت ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے. اب انسان کہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اور اس کی ڈیٹیل بتانا شروع ہو جائے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسا ہے یا ہمارے جیسا نہیں ہے. یہ متشابہات ہیں، ان کا چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرمائے گا کہ جو جہنم ہے وہ مانگے گی حل میں مزید حل میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کریں گے، اس کے اوپر اپنی
اپنا پاؤں رکھ دیں گے جہنم کے اوپر. اب اللہ کا پاؤں کیسا ہے اور وہ جہنم کے کیسے اوپر آئے گا, کتنی یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہی کی ڈیٹیل میں, جیسے کہ ایک جہنم کے ایک درخت کا ذکر ہے, زقوم کا درخت. اب ایکچولی کئی مسلمانوں نے اس کی اتنی ڈیٹیلز بتائی ہیں, جبکہ وہ بھی متشابہات میں سے. ہمیں ان کی, کیونکہ وہ ہمارے عمل سے ڈائریکٹلی اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسانوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, حالانکہ جن کے علم پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے ایز از ایمان ہے, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ کر دے, یعنی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. یہ دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا جب آپ کو ہدایت آتی ہے نا, جتنی بھی آئے, جتنی بھی جس لیول کی بھی ہدایت آئے, اس کے بعد مانگنی چاہیے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت پہ آنے کے بعد لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور گمراہی صرف اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ دین پہ چلنا شروع ہوا اور پھر وہ دین سے ہٹ گیا, یہ بھی ہوتا ہے. میری ایک جاننے والی ہیں, ایکچولی وہ سبحان اللہ یعنی اتنی وہ دیندار تھیں اور قرآن پڑھایا کراتی تھیں, ان کی کلاسز تھیں اور یہ وہ, اور سبحان اللہ ان کی فیملی میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہوئے, خود ان کی ڈیورس ہوئی اور بہت کچھ ہوا کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے, یہاں تک کہ حجاب تک لینا چھوڑ دیا انہوں نے. اور بالکل ہی یعنی وہ اب پھر وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود ان کو دوبارہ سے لے کر آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ٹیڑھ ہوتی ہے کہ انسان دین سے پھر جاتا ہے, ایک یہ ٹیڑھ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے دین کا ہی غرور آنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے یا میں بڑا عمل کرنے والا, الحمدللہ یہ تو سب یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں, میرے گھر میں تو ایسے ہوتا ہے, میرے سسرال والے, میرا ہسبینڈ, میرے بچے تو ایسے ہیں, ہاں میں بڑی نیک ہوں. یہ بھی ایک ٹیڑھ کی بہت ہی خوفناک شکل ہے. یقین کریں یہ اس شکل سے بھی زیادہ خوفناک ہے, اس شکل, کیونکہ جب آپ کو اپنے دین کا غرور آنے لگتا ہے نا, اپنی ہدایت کا غرور, تو وہ انسان کو سب سے اسفل سافلین بنا دیتا ہے. اور جتنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جتنا دین میں آگے نکلے, اس کے علم میں آگے نکلے, اتنا ہی اس کے اندر غرور اور اکڑ, اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں, بڑی دفعہ دیکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا, اور اس وقت جو دین کے علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے کی سب سے بری مخلوق ہوں گے. اور آسمان کے ساتھ کتنی بری مخلوق ہیں, جن ہے, شیطان ہے, اور سانپ اور بچھو اور کیڑے مکوڑے اور سور اور کیا کیا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا وہ سب سے بری مخلوق ہوں گے, فتنہ انہی میں سے نکلے گا اور انہی میں چلا جائے گا. تو یہ جو دین, تو اسی لیے, اور تھوڑی سی ہدایت بھی جو ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے نا لوگوں پہ اپنے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں, لوگوں کو کچھ پتہ نہیں, ہمیں سب پتہ ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے, بڑی خطرناک. تو یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے, مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کر, بعد اذ ہدیتنا, ہدایت آنے کے بعد. حالانکہ دیکھیں لاجیکلی اپیرنٹلی اس دعا کا مطلب دیٹ ڈز ناٹ میک سینس. ہمیں تو ہدایت آ گئی ہے, ہدایت آنے کے بعد یہ خطرے بھی بڑھ جاتے ہیں ساتھ ہی. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے, تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے. انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا, اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے, دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند یعنی ڈبل ہے, بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. اے دیکھنے والو, اس میں تمہارے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. there is a hidden lesson in this war یا بیٹل. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا, ہم اس کو آپ لوگوں کو الحمدللہ سب کو پتا ہے کہ 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر تھے. تو سوچیں ذرا کہ وہ اتنی ایک آڈ ریشو پرپورشن تھا, اور نہ صرف انسانوں کا بلکہ ویپنز کا بھی, اور آپ کی جو ڈھالیں تھیں وہ جو آپ کے ہوتے ہیں جسے, یا آپ کے جو آرمرز تھے, یا آپ کے جو یعنی جو زریں جو آپ نے پہنی ہوئی تھیں, جو آپ کے سیکیور آپ کی ایسے جو باڈی کورنگ ہوتی ہے, وہ سب کے سب جو تھے وہ
डबल से भी, क्योंकि काफिर जो निकले थे, अबू जहल जो काफिला लेकर आया था, जो अबू जहल जो अपनी ये जंग के लिए अपनी फौज लेकर आया था, दे वर फुली प्रिपेयर्ड एंड कंप्लीटली आर्म्ड, वो जंग के लिए आया था। और मुसलमान तो निकले ही गए थे, वो तो काफिले के पीछे गए थे जिस काफिले में उन्हीं का सामान अबू सुफियान लेकर जा रहा था शाम में बेचने के लिए, और उनको लूटा हुआ मुसलमानों का सामान था, तो वो तो सिर्फ अपना सामान लेने के लिए गए थे बस, तो जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। तो आप इतना बड़ा ये सबक है, वी डोंट पे अटेंशन टू दैट। हमारे लिए कोई बड़ा मौजा नहीं है, क्योंकि जंगे बदर तो बचपन से बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे पहले उसे जंगे बदर पढ़ा दी जाती, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सोचो तो सही है कितनी बड़ी बात। और अगर उस दिन अल्लाह ताला अपने जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनका साथ दे सकता था, तो आज नहीं दे सकता, आज भी दे सकता। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, लोगों के लिए बड़ी ही अट्रैक्टिव बना दी गई हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए मरगूबात नफ्स बड़ी अट्रैक्टिव बना दी गई हैं। क्या क्या उनमें चीज़ें शामिल हैं? औरतें, औरतें लोगों के लिए, यानी मर्दों के लिए औरतें जो हैं वो दे आर ह्यूज, यानी ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन कर लें या जो भी, कि जिसकी वजह से दुनिया में कितने गुनाह जो होते हैं वो सिर्फ आउट ऑफ लस्ट होते हैं, आउट ऑफ लस्ट। ना सिर्फ ये यानी कि जिना और उससे रिलेटेड जो गुनाह हैं, रेप है या जो भी अडल्ट्री है या फोर्निकेशन है, वो छोड़कर ये सब औरतों की वजह से हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसमें तो औरतें भी कई में शामिल होती हैं। इसके अलावा जो मर्द औरतों से मोहब्बत में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उनकी खातिर हर किस्म का गुनाह कर सकते हैं, हर किस्म का गुनाह। कहा जाता है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह के नबी थे, उनको बादशाह वक्त ने अपनी महबूबा के कहने पे कत्ल कराया था, और एक्चुअली उनका सर थाल में रखकर उनको पेश किया था, अपनी महबूबा को, अपनी बिलवेड को जो है वो पेश किया था। तो औरत की मोहब्बत में वाकई इतनी को अट्रैक्शन है, इतनी को उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो मर्द जो है उसके अंदर गलत से गलत काम भी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा काम भी कर सकते हैं। अगर औरत को कभी अपने हिस्ट्री में कई ऐसी औरतें गुजरी हैं कि जो हम कभी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि वाकई ये औरतों ने करवा लिया। अगर औरत को कभी अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए ना कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर कितनी को स्ट्रेंथ रखी है मर्दों को मैनिपुलेट करने की, गुड वे इन अ बैड वे, तो यकीन करें कि औरत शी कैन रूल द वर्ल्ड। इसी तरह जो कहा जाता है कि हाँ, आपने ये सुना ही होगा, एक प्रोवर्ब है, अ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज अ हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। इतनी औरत के अंदर, ये कहा जाता है हर कामयाब आदमी के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है, और नाकाम आदमी के पीछे एक से ज्यादा औरतों का हाथ होता है। तो इट्स ऑलवेज वुमेन आउट देयर, अल्हम्दुलिल्लाह, बी प्राउड ऑफ दैट, बी प्राउड ऑफ दैट। अल्लाह ने ये औरत को ऐसी सिर्फ दी है, ना सिर्फ उसके अंदर जो भी, यानी हम अपेरेंटली पढ़ते हैं ना, जो औरत का समझ लें कि सिर्फ हुस्न ही हमें नजर आता है कि प्रॉब्लम उसकी ब्यूटी है दैट अट्रैक्ट्स। अल्लाह ने औरत को ऐसी मैनिपुलेशन की पावर दी है। जैसे मैं हमेशा मिसाल देती हूँ हजरत आसिया की, हजरत आसिया की मिसाल मुझे इतनी खूबसूरत लगती है ये बात कि आप सोच सकते हैं कि उसने फिरौन को क्या, हजरत आसिया ने फिरौन को क्या कहा होगा कि फिरौन जो बनी इसराइल के हर बच्चे को कत्ल करवा रहा था, हजरत मूसा को खुद अपने घर में रख के पाल रहा है, महल के अंदर। जब वो हजरत मूसा वहां पहुंचे थे, जो दरिया में बहता हुआ एक जो ताबूत आया था, जिस बॉक्स में वो थे, तो आप सोचें हजरत आसिया दरिया के बीच पे बैठी हुई थी, उन्हें वो बॉक्स मिला और उन्होंने उठा लिया। अब मिस्रियों की और बनी इसराइलियों की रंगत में बेइंतहा फर्क था। वो तो माइग्रेट होकर वहां पे आए हुए थे ना, बनी इसराइल जो थे, तो पहचान लिया गया था कि बनी इसराइलियों का बच्चा है। ये नहीं थे कि उन्होंने कहा वो कोई मिस्रियों का बच्चा है, पता लग रहा था कि बनी इसराइलियों का बच्चा है, जिसमें हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म था। अब हजरत आसिया लेकर वो बच्चा जो है फिरौन के पास जाती हैं और कहती हैं कि हम इसको पाल लेते हैं। आप सोचे फिरौन ने आगे से क्या किया होगा, क्या कहा होगा। और फिर हजरत आसिया ने, कैन यू इमेजिन दैट डायलॉग्स इन योर हेड, हजरत आसिया ने किस तरह फिरौन को मनाया होगा कि हम इस बच्चे को अपने ही महल में रख के पालते हैं। ये है औरत की पावर, ये है औरत की पावर जो अल्लाह ने औरत को दी है। लेकिन साथ ही जो औरतों के अंदर सबसे बड़ी जो एक वीकनेस है ना, वो ये कि हम इतनी इमोशनल, इतनी ईगोइस्टिक और इतने गुस्से वाली हैं ना कि हम बड़ी जल्दी उस पावर को भूल जाते हैं। वरना अगर हम कंटिन्यूस अपनी उस जो अल्लाह ताला ने हमें, और मैनिपुलेशन इज नॉट, मैं कोई बैड सेंस में नहीं कह रही, अच्छी सेंस में कह रही, कि वो अगर आप उसको एक्सरसाइज करने की हमें अल्लाह ताला हमें हिकमत दे देना, तो हम बड़े अच्छे से अच्छे काम भी इस दुनिया में करवा सकते हैं जिससे चाहें। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है,
آپ سوچیں کہ وہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی تھے, اللہ نے انہیں چنا ہوا, اور جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا, لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت خدیجہ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ سکتے تھے, جب پہلے دن تو کیا چھوڑے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر بیٹھ کے ریاضت کیا کرتے تھے, یا جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے گھر کو سنبھالا ہوا تھا, ان کے بچوں کو پالا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کی وجہ سے خدیجہ ہی تو تھی. جیسے وہ ایک شعر ہے, وہ ہمیشہ میں ان دونوں کے لیے پڑھتی ہوں کہ میری تکمیل میں شامل ہے تیرا حصہ بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خدیجہ کو, میری تکمیل میں شامل ہے تیرا حصہ بھی, میں اگر تجھ سے نہ ملتا تو ادھورا رہتا. تو یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کا جو بنایا ہوا ہے, ناٹ آلویز فار دا بیڈ سینس, بری چیزوں کے لیے نہیں ہے, لیکن ہاں اللہ نے عورت کی محبت میں اتنی, اور اس کے اندر اتنی اٹریکشن اور اتنی زیادہ چیزیں ڈالی ہیں. ورنہ یہ جو برسیسا کی کہانی اور یہ کئی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کی کہانیوں میں ایسے ایسے عابد اور زاہد تھے جو کئی 100 سال عبادت کرتے رہے, کئی 25 سال, کسی نے 40 سال عبادت کی, ایک عورت کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے. ایک عورت نے ان کو ایسا, جیسے برسیسا کی کہانی آپ نے سب نے سنی ہوگی, بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. تو برسیسا جو تھا وہ بنی اسرائیل کا ایک منک تھا, ایک عابد اور زاہد تھا, اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے عبادت گزار لوگ ہوتے تھے نا, وہ الگ جا کے اپنے حجروں میں گھر بنا کر وہاں رہتے تھے اور صرف اللہ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر. یہ صحیح حدیث میں ہے یہ کہانی, اٹس ناٹ اے حکایت, میڈ اپ سٹوری, بنی اسرائیلی روایت میں نہیں ہے, صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا برسیسا, جو بہت بڑا عابد اور زاہد تھا, اور وہ اپنی عبادت کیا کرتا تھا. اسی شہر میں 2 بھائی تھے جنہوں نے جہاد پہ جانا تھا کسی دوسرے شہر میں, یا کسی اور کام سے جانا تھا. ان کی ایک بہن تھی, ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں. تو انہوں نے برسیسا کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنی بہن کو آپ کی کفالت میں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو برسیسا نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, میں کسی عورت کی کفالت کروں تو بالکل میری عبادت میں خلل ہوگا, تو میں اس کی کفالت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے جو گھر ہے نا, ہم اس میں اپنی بہن کو ٹھہرا دیتے ہیں, آپ صرف اس کی خیر خیریت پوچھ لیا کریں. انہوں نے وہاں پہ اپنی بہن کو ٹھہرا دیا اور خود وہ دونوں بھائی چلے گئے. اب ہونا یہ شروع, اور حدیث لمبی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ شیطان کے ہتھ کنڈے بتائے ہیں کہ وہ کیسے انسان کو بھڑکاتا ہے. پہلے ہی دن اگر وہ کہتا جا کے شیطان کو, برسیسا کو کہتا کہ چلو اس بندی کے ساتھ زنا کرو, تو وہ صاف منع کر دیتا کہ تیرا دماغ خراب ہے, میں اتنا بڑا عابد زاہد. ہوا کیا کہ وہ ہونے یہ لگا کہ جو برسیسا تھا نا, وہ کھانا لے کر جاتا تھا اس عورت کے گھر پہ اور باہر چھوڑ کر آ جاتا تھا, اور اندر بھی نہیں جاتا تھا, اور بات چیت بھی نہیں کرتا تھا. آہستہ آہستہ کیا ہونے لگا کہ اس نے کہا, اس کے شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ اتنے عرصے سے اکیلی ہے, عورت ہے, اگر تم اس سے پوچھ لو گے تمہارا حال کیا ہے تو اس سے تو تمہارے عبادت میں کوئی خلل تو نہیں آ جائے گا تمہاری نیکی میں. تو اسی طرح ہوا, برسیسا نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی تم خیریت سے ہو, کچھ چیز چاہیے تو نہیں ہے. اس بچی نے بتا دیا, یا عورت تھی جو بھی, اس نے بتا دیا کہ نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو اب آہستہ آہستہ وہ اسے روز پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک ہو. پھر شیطان نے اس سے آ کر کہا کہ اگر تم, یعنی اس نے اتنے عرصے سے نہ کسی سے وہ ملی ہے نہ کچھ, تو ایک بار اس سے مل لو گے تو کیا ہو جائے. تو انہوں نے کہا ہاں واقعی کچھ نہیں ملنا سے فرق پڑتا. تو برسیسا جو تھا وہ اس نے اس سے مل بھی لیا ایک دفعہ, پھر وہ اس سے روز ملنے لگا. اور آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت, جو اس نے فرمایا کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, ایونچولی اس نے اس عورت کے ساتھ برسیسا نے زنا کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ روٹین بن گئی اور ہیبٹ ہو گئی. اس کے بعد اس کا ایک بچہ پیدا ہوا اس لڑکی کا. اب جب برسیسا کو احساس ہوا کہ, اور پھر ذرا دماغ بھی جب ٹھکانے آیا, تو اس نے سوچا کہ یہ تو اب بڑا, یعنی اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری کیا ویلیو رہ جائے گی جو میں اتنا بڑا یہاں پر عبادت گزار بنا پھرتا ہوں. اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کیا اور اس بچے کو بھی قتل کیا, اور اسی کے گھر کے نیچے زمین کھود کر اس میں اس کو دفنا دیا, اور اپنے گھر میں جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا. اب جب اس کے بھائی لڑکی کے واپس آئے اور وہ گئے برسیسا کے پاس, تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری بہن کا, تو اس نے کہا کہ اسے کوئی بیماری ہو گئی تھی, برس کی, یا جیسے کہتے ہیں نا کوڑ کی, یا کوئی بیماری, تو وہ مر گئی, تو فلانی جگہ پہ اس کی قبر ہے, تو وہاں پہ میں نے اس کو دفنا دیا ہوا. اب بھائی بیچارے چلے گئے, وہ کیسے اس پہ شک کر سکتے تھے. جب وہ گھر گئے تو دونوں بھائیوں کو اکٹھے یہ خواب آئی کہ جہاں پہ تم سوئے ہوئے نا وہ زمین کھودو. جب انہوں نے زمین کھودی تو ادھر سے اس کی بہن بھی نکلی اور اس کا بچہ بھی نکلا. انہوں نے جا کے لوگوں کو بتا دیا, اور لوگوں نے برسیسا کو پکڑ لیا. اب لوگوں نے برسیسا کو مارا, اور اس کو جو کچھ وہ کر سکتے تھے زدوں کو وہ کیا, اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا, سولی پہ چڑھا دیا. اب جب برسیسا سولی پہ چڑھا ہوا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا, اور شیطان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم مجھے سجدہ کر دو اور کہہ دو کہ میں تمہارا رب ہوں. تو برسیسا نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں تم ہی میرے رب ہو, اور اس کو سجدہ بھی کیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی جان نکال لی. تو سبحان اللہ, اس میں جو عبرت لینے کی باتیں ہیں ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر,
چیدہ چیدہ گھوڑے، اور گھوڑوں میں آج کل کے زمانے سے جو بڑی بڑی گاڑیاں سمجھ لیں، آپ کی موزراٹی ہو گئی اور آپ کی بگاٹی اور اس طرح کی گاڑیاں جن کے لیے انسان مرے جاتے ہیں خرید، میرے پاس اتنی گاڑیاں اور میرے پاس یہ چمکدار گاڑی ہے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند اٹریکٹیو بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب چیزیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی کیا چیز ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ان کے رفیق ہوں گے اور اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے مالک ہم ایمان لائیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ الصابرین۔ انسان اپنے ذرا چیک مارک آپ سمجھ لیں کہ یہ نا جیسے لکھا ہوتا ہے نا جب آپ کوئی ٹیسٹ اپنی پرسنالٹی انالیسس کے بارے میں ٹیسٹ ایک فلفل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کوئز ہوتا ہے، اس میں ایک ٹرم لکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ باکسز ہوتے ہیں یس نو یا لٹل بٹ سم ہاؤ ناٹ ایٹ آل۔ تو اپنے یہ باکسز جو ہے نا آپ خود چیک مارک کرتے جائیں، ان کے اوپر اپنے نمبر لکھتے جائیں، یس نو لٹل بٹ ناٹ ایٹ آل سب لکھیں۔ الصابرین وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر بے انتہا کا صبر ہے، اور صبر جو ہوتا ہے نا وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے، بلکہ بیسیکلی تین میں ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم اگر مزید یعنی دو میں ہوتا ہے، سب ڈیوائڈ کر کے تین میں کر سکتے ہیں۔ ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو تکلیفیں آئیں اللہ کی طرف سے، جو ٹیسٹ آئیں اللہ کی طرف سے، جس میں آزمائشیں آئیں، اس میں انسان صبر کرے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان روئے بھی نہ اور کوئی شکایت بھی نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکالے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ آپ کسی کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر بھی کر سکتے ہیں، نہ کریں تو افضل ہے، لیکن کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے آپ کا بات کر کے دل ہلکا ہوتا ہے یا کسی کو دکھ بتا کے آپ کی یعنی یو فیل بیٹر، تو یو آر الاؤڈ ٹو ڈو اٹ، لیکن اگر نہ کریں صرف اللہ سے کریں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں یہ نہ کہے کہ وائی می، اللہ نے مجھے ہی کیوں اس کے لیے چنا، میں تو اتنی نیک تھی، یا میں نے تو اللہ کی کون سی نافرمانی کی، اس پہ وہ صبر کرے۔ تو ایک صبر یہ ہے۔ نمبر 2 صبر یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے اور اب اللہ کی بتائے ہوئے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے صبر۔ تو یہ بیسکلی تو ایک ہی ہے، لیکن آپ اس کو یو کین ڈیوائڈ انٹو 2 سب برانچز، کہ ایک تو اللہ مثلا نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، حجاب لینے کے لیے صبر چاہیے، جھوٹ نہ بولنے کے لیے صبر چاہیے، سچ بولنے کے لیے صبر چاہیے، اسی طرح غیبت نہ کرنے کے لیے صبر چاہیے، یعنی نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو وہ کون ہے؟ الصابرین۔ اب اپنا نمبر آپ ٹیک کر لیں، والصادقین، اور وہ کون ہے؟ سچ بولنے والے ہیں، جو کبھی ان کی جان چلی جاتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ والقانتین، اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، اور وہ صدقہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 5 والمستغفرین بالاسحار، وہ صبح کے وقت اٹھ کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں نے اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کے اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے، یعنی جن کو میں فالو کرتا ہوں یا میرے سے پہلے جو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرے پیرووں نے، میرے فالوورز نے، جو ان کو جس میں کہ صحابہ کرام سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی رسول اللہ کے فالوورز ہیں۔ پیرووں کا مطلب پیر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ the one who is following you۔ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو کہ میں نے اور میرے فالوورز نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی ہے تو وہ راہ راست پا گئے ہیں، اور اگر اس نے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ایک ہی دین لائے ہیں، اور وہ ہے دین اسلام۔ ہاں انبیاء کی شریعتیں فرق تھیں، ہر نبی کو فرق شریعت دی گئی ہے، اور پھر شریعت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے، اس شریعت میں بھی آگے ڈیفرنٹ فقہ ہو سکتے ہیں، جیسے فقہ حنفیہ ہے یا فقہ مالکیہ ہے یا جو بھی اور فقہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن تمام مسلمانوں کی شریعت ایک ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کا دین ایک تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام لائے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام ہی لے کر آئے تھے, لیکن یہ اختلافات جو ہے نہ اس دین میں ہوتے ہیں نہ شریعت میں ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں فقہ میں, اور اس کو لوگ اپنی شریعت بھی بنا لیتے ہیں اور اپنا دین بھی بنا لیتے ہیں, which is completely wrong. آپ جس بھی فقہ پہ چل رہے ہیں, اگر شریعت محمدی ہی کو فالو کر رہے ہیں تو you are fine. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہوتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں, ان کو دردناک سزا کی خوشخبری, یعنی کہ ان کو خوشخبری جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فبشروں کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہ کہا ہے کہ یہ خوشخبری ان کو سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے, ان کا مددگار کوئی بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں انہوں نے ایک ہیبٹ بنا لی تھی, کلچر اور کسٹم بنا لیا تھا نبیوں کو قتل کرنے کا. جو بھی نیکی کا حکم دیتا تھا اٹھ کر اس کو قتل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں ایسا بھی وقت آیا جب ایک دن میں انہوں نے 10 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء کو قتل کیا. ہمیں بہت سارے انبیاء کا ظاہر ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے, لیکن جن کو انہوں نے قتل کیا ان میں سے کم از کم 3 کا تو نام ہم جانتے ہیں, حضرت یحییٰ, حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کو بھی اپنی طرف سے انہوں نے قتل کر دیا تھا, لیکن انہوں نے بے شمار انبیاء کو قتل کیا ہوا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے. انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی, یعنی کہ اسے اگنور کر دیتا ہے اور اسے فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی, اور اگر دوزخ کی سزا ملی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. کرسچنز تو سمجھتے ہیں کہ you just have to believe in Jesus Christ. میں نے ایکچولی خود ایک مرتبہ ایک سب وے کے اندر یہ ان کا لکھا ہوا تھا, پڑھا تھا کہ you don't have to be pious یا righteous to go to heaven, you just have to believe in Jesus Christ. ہمارے دین میں صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو تو جنت میں چلے جاؤ نہیں. اچھا, جوز کا جو ہے کانسیپٹ اور بنی اسرائیل کا جو بار بار قرآن میں آتا ہے, وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں, چوزن پیپل, ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. نمبر 1, اگر جائیں گے تو صرف 40 دن کے لیے. کوئی بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یہود میں سے کوئی بھی 40 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. یہ اللہ ایک قسم کا یعنی کہ ان کا ایک فالس بلیف ہے. اس کے بعد وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جہنم کے دروازے کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے جو ہمیں وہاں جانے سے بچا لیں گے جہنم میں, تو ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. اس طرح کے فالس بلیف کوئی ایک بھی, لوگ جب کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیسا مسلمانوں کا بلیف ہے کہ تمام نان مسلم جہنم میں جائیں گے, تو ہم ان کو آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسلمان بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں. ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں کتنی کڑی شرطیں ہیں, ایمان, اس کے بعد عمل صالح, اور پھر اس میں بھی اخلاص. کتنی کڑی شرطیں ہیں جنت میں جانے کی. ہم تو نہیں کہتے کہ اللہ نے, اور جو یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں میں سے بھی ایسا بھی فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں تمام مسلمان جو ہیں وہ بغیر کسی چیز کے عمل کیے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہوگا, نہ ہمارا یہ فیتھ ہے, نہ قرآن میں کہیں ایسا لکھا ہوا. ہاں, کچھ رسول اللہ کی احادیث سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لائے وہ جنت میں ڈالے جائیں گے, لیکن ایمان کے ساتھ بھی شرطیں ہوتی ہیں. ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ ایمان بالقلب, ایمان باللسان اور ایمان بالجوارح. اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. یہ تینوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور وہ اللہ کا سخت نافرمان ہو اور وہ قتل بھی کرے اور ہر قسم کے برے کام بھی کرے اور وہ کہے کہ میرے اندر بڑا ایمان ہے. آپ کی ہاں یہ بات سچ ہے کہ ایونچولی سب کے سب وہ لوگ جن کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا جنت میں ڈال دیے جائیں گے, لیکن اپنے اپنے عملوں کی سزا بھگت کر. تو ان کا یہ جو ہے, ویسے اگر یہ عقیدہ بن جائے انسان کا تو زندگی کتنی آسان ہو جائے نا. ریلی اگر خالی کلمہ پڑھ لینے سے انسان جنت میں چلا جائے تو کتنا آسان ہو جائے زندگی. اب تو یہ مسئلہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یعنی یہ زندگی کی تو تکلیفیں جو ہے سو ہے, جو انسان برداشت کر رہا ہے. آخرت کا خوف کتنا ہے نا, کتنا خوف ہے. وہ خرم مراد کی کتاب جو ہے لمحات, اتنی موٹی کتاب اور بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک جب ہوا تھا, اس میں انہوں نے جو ہارٹ اٹیک کی پوری ایکسپلینیشن دی ہے, یا اللہ, وہ کہتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کو یعنی
بس وہ جو ایکسپلینیشن دی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی ماشاءاللہ مطلب کیا نیکی کے کس لیول پر وہ تھے, سبحان اللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی نا انسان کو خواہش رہتی ہے اللہ سے ملنے کی کہ ہم کب مریں گے اور ہم اللہ سے ملیں گے, اللہ سے ملیں گے. کہتے ہیں جب سے مجھے ڈاکٹر نے بتایا نا کہ میرے پاس زندگی کے یہ ٹائم اتنا سا رہ گیا ہوا ہے, کہتے ہیں خوف اتنا ہے مجھے کہ مجھے اس ڈر سے نیند نہیں آتی کہ میں جب مروں گا تو میرا مرے گا کیا. تو یہ جو خوف اور یہ جو تڑپ ہے کہ بھئی یقین کریں کہ اگر کوئی آفٹر لائف نہ ہوتی تو آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی. تو سب سے بڑی تکلیف انسان کی وہ جو ہمارا کہ ہم کسی بھی چیز میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکے, اللہ کو راضی ہی نہیں کر سکے. ہم سے کتنی یہ جو اتنے ارد گرد ہمارے نان مسلمس پھرتے ہیں ان تک ہم نے کبھی قرآن کا دعویٰ ہی نہیں پہنچایا. میرے جتنے نیبرز ہیں میں آج تک کبھی ان کو کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکی. اس بات کا مجھے خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. کہو خدایا ملک کے مالک. یہ بھی بڑی بڑی ہی خوبصورت دو آیتیں ہیں. ان کے ساتھ اگر آپ تیسری بھی یاد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ آپ پھر نماز میں پڑھ سکتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہے اور لے آتا ہے, اور دن کو رات میں جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. عزت, رزق, آپ کی خوشیاں, آپ کی نعمت, یہاں تک کہ آپ کی محبتیں سب اللہ کے ہاتھ میں. انسانوں کے پاس کچھ بھی نہیں. ہم عزت لینے انسانوں کے پاس جاتے ہیں نا, میں نے ایسا کیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی, ویسا کیا تو میری بڑی عزت ہو جائے گی. ان العزت للہ جمیع وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اور لوگوں سے عزت مانگیں گے اور ڈھونڈیں گے اور سوچیں گے اور پلاننگ کریں گے نا کہ ہم یہ کریں تو ہماری بڑی عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے نا انسانوں کے سامنے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اسی طرح انسانوں کی محبت کے لیے بھی نہیں تڑپنا چاہیے. انسانوں کے ہاتھ میں جو رزق ہے یا انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں ڈال دیتا. اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا. اتنی ڈیپ بات ہے, مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا. اب وہ محبت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالی تھی, وہ اللہ نے ڈالی تھی. تو محبت چاہیے آپ کو, عزت چاہیے آپ کو, رزق چاہیے آپ کو بڑا گھر, بڑی گاڑی, آپ کو لوگوں سے جو بھی کچھ امیدیں ہیں یا دنیا سے جو بھی امیدیں ہیں اللہ سے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. بڑی پیاری اور بڑی ڈیپ آیتیں ہیں. بہرحال ان کی تفصیل میں جانے کا تو بالکل موقع نہیں ہے, ہم آگے چلتے ہیں. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور ہرگز دوست نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز ہے نا, اب لوگ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی نان مسلم کو دوست نہیں بنانا چاہیے, جو کہ غلط ہے, وچ از اے رانگ ایکسپلینیشن اینڈ تفسیر. ان کو وہ دوست نہیں, ایک نمبر 1 اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو اولیاء نہ بناؤ. قرآن میں ہی عربی میں ہی دوست کے بے شمار ورڈ یوز ہوئے ہیں. رفیق ہے, اس کے علاوہ ایک ورڈ دوست کے لیے خلیل ہے, اور بھی بے شمار ورڈز ہیں اس وقت جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے, سبحان اللہ. حمیم ہے, گرم جوش دوست, بے شمار ورڈز ہیں, لیکن کم از کم 7 ورڈز ہیں. لیکن اولیاء جو ہے نا, ولی, وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کا مصیبت میں کام آئے, نمبر 1, جس کے پاس آپ اپنے راز شیئر کرتے ہوں. اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر, من دون المؤمنین, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اگینسٹ جا کر آپ نان مسلمس کو دوست بنائیں اور ولی بنائیں. دس از ناٹ الاؤڈ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے تو یہ غلط ہے. اللہ نے اجازت دی ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اصل میں نا معاملات کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معالات, ایک ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے مراجات یا مواسات. بہت سارے طریقے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں ان کے ساتھ منع کی ہیں جس سے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اچھی طرح یاد رکھ لیں کس وقت نان مسلم سے دوستی نہیں کر سکتے. رول آف تھم وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دین انفلوئنس ہو ان کی وجہ سے, وہ دوستی ناجائز. ورنہ آپ ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں, ان کے ساتھ دوستی کریں, ان کے گھر آئے جائیں, اور آپ کی نیت جو ہے وہ دعوے کی ہونی چاہیے. allies نہ بنائیں, which is a better translation. لیکن اب فرینڈ جو لکھ دیتے ہیں نا, یقین کریں that's not right. اس سے تو لگتا ہے کہ
تو کیا ہوگا؟ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. جب نیک لوگ مرتے ہیں نا، جب نیک لوگ مرتے ہیں، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جب نیک لوگ مرتے ہیں نا تو وہ ان کی موت کا منظر اور ان کی موت کی کیفیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک کافر کی موت سے یا ایک گنہگار کی موت سے، اور وہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا. اس کے اوپر میں آپ کو ایک حکایت سناتی ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ ایسا زبردست جابر بادشاہ تھا کہ وہ جہاں سے وہ اپنے جب محل سے نکلتا تھا ہاتھی پہ چڑھ کر جاتا تھا اور سارے لوگوں کو آرڈر ہوتا تھا کہ نظریں جھکا کر لائن میں کھڑے ہو جائیں اس کی اطاعت کے لیے. جیسے ابھی بھی ہمارے ملکوں میں ایسا نا یہ پروٹوکول جب ہوتا ہے سارے اپنی اپنی ٹریفک روک دیں، جی بادشاہ سلامت کی گاڑی گزرے گی. تو یہی اس بادشاہ کا حال تھا کہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے نظریں جھکا کے، تو بادشاہ کی سواری گزرنی ہوتی تھی. تو وہ بادشاہ ایک مرتبہ اسی طرح ٹور پہ نکلا اپنے ملک کی، تو وہاں اپنے ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک فقیر جو تھا پھٹے ہوئے کپڑوں میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے بادشاہ سے کچھ بات کرنی. اب اس کے جو فوجی تھے وہ اس کو لے جانے لگے، تو اس فقیر نے رونا پٹنا اور ٹانگیں مارنی شروع کر دی کہ نہیں، آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو دا کنگ. تو بادشاہ کو اچانک اس کا دل نرم ہو سکا، چلو چھوڑو اس کو، بتاؤ اس نے کیا بات کرنی ہے، بولے. تو اس نے کہا نہیں، میں نے بادشاہ کے کان میں بات کرنی. تو بادشاہ سے کہا کہ اپنے کان میں سے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، بادشاہ کی ایک فقیر کی بات اپنے کان میں سنے، دیٹس امپاسبل. تو بادشاہ نے بھی بڑا کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، میں تمہاری بات تو سن لوں گا، لیکن اس کے بعد میں تمہیں اتنے کوڑے مرواؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، تو بتاؤ ابھی بھی کرنی ہو. کہتا ہاں میں نے بادشاہ کے کان میں بات کرنی. تو بادشاہ نیچے ہوا ذرا سا، تو فقیر کو اوپر اٹھایا گیا، تو اس نے اس کے بادشاہ کے کان میں جا کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری جان قبض کرنے آیا ہوں. کہتے ہیں یہ سنتے ہی بادشاہ کو دورہ پڑا اور وہ کانپنے لگا اور ظاہر ہاتھی سے گر گیا، اور جو اس کی حالت ہوئی کہ بھائی میرا، اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے معاف کرو، ابھی چھوڑ دو مجھے، ابھی چھوڑ دو، ابھی نہیں. اور ساری دنیا نے وہ تماشا دیکھا جو اس بادشاہ کا ہوا. لیکن ظاہر ملک الموت، وہ کہتے ہیں وہ فقیر اس کے سینے پہ چڑھا اور اس کی جان نکال کے لے گیا. اسی طرح ایک اللہ کا بڑا ہی پیارا بندہ تھا جو عبادت میں رہتا تھا اور اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا تھا. تو ملک الموت اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اللہ نے تمہیں آپشن دی ہے کہ تم جس طرح چاہو مرنا چاہو. تو ایک تو انہوں نے کہا، جو نیک آدمی تھا اس نے ملک الموت کو دیکھ کے کہا کہ تم کتنا عرصے کے بعد آئے ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں تو ہر دن تمہارا انتظار کرتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کس طرح بننا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ اچھا میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو تم میری جان قبض کر لینا. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح باجماعت نماز میں وہ مسجد میں گیا اور اس سجدے میں گیا اور وہاں پہ اس کی جان قبض ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ موت کو دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ کاش یہ دن، اور جو حشر کا دن آئے گا کاش یہ دن ابھی ہم سے بڑا ہی دور ہوتا. لیکن جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں. اور پتہ ہے موت کی تیاری اسپریچول بھی ہے، آپ کی سائیکولوجیکل بھی ہے، لیکن وہ فزیکل تیاری بھی ہونی چاہیے. آنیسٹلی فزیکل تیاری بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب مردے نہلاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں ایسی جیسے، اچھا ایک تو یہ متھ ہے، لیٹ می بی دا متھ بریکر فار یو، کہ یہ جو ایک متھ ہے نا بڑی مشہور کہ نیل پالش نہیں اترتی مرنے کے بعد، وہ اتر جاتی ہے. ہم نے خود اتاری ہے. اور آئے جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا اور نیل پالش لگی تو میں ڈر گئی، میں نے کہا اب تو یہ اترے گی نہیں. لیکن جو میرے ساتھ باقی تھی انہوں نے ریموور لے کے اتارنی شروع کی تو وہ آرام سے نہیں، تھوڑا ہارڈ ورک ہے لیکن وہ اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہ جو اب انہوں نے نئی چیز نکالی شلیک، کہتے ہیں یہ نہیں اترتی. جو آپ کے آرٹیفیشل نیلز ہیں اور جو پرماننٹ نیل پالش ہے جو کافی مہینوں تک چلتی ہے وہ نہیں اترتی، وہ اسی کے ساتھ ہی آپ کو دفنانا پڑے گا. لیکن نیل پالش نہ لگائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مطلب آپ ان عورتوں پہ ترس کھائیں جو آپ کو نہلائیں گی. تھنک اباؤٹ اٹ، میں سچ کہہ رہی ہوں، ان عورتوں پہ ترس کھائیں جو آپ کو نہلائیں گی کہ وہ بیچاریاں آپ کی پاؤں کی نیل پالش، اور سوچیں نا ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے اور رگڑ کے، اور یہ والا ریموور نہیں چل رہا وہ ریموور لاؤ، کیونکہ نیل پالش کی بھی اپنی ان کا ایک ٹیکسچر ہے، کوئی آرام سے اترتی ہیں کوئی تیز اترتی ہیں. نمبر 2 اپنی صفائی زیادہ سے زیادہ کر کے رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور ہمیں توفیق دے، اور ہم واقعی، کیونکہ جنہوں نے آپ کو نہلانا ہے نا، امیجن ان کے اوپر واقعی ہمیں ترس کھانا چاہیے. دوسرا، آپ کسی بھی وقت آپ مر سکتے ہیں نا، نہیں لکھا ہوا کہ آپ 70 سال کی ہوں گی اور آپ کو فلانی بیماری ہوگی اور اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پاس اتنے دن ہے اور پھر آپ مریں گی. تو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، کسی کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. بی پریپیئرڈ فار دیٹ. تو میں وہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو اسپریچولی اور یعنی اپنے عملوں سے بھی موت کے لیے تیار رہیں. کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو کرتے ہوئے آپ مرنا نہیں چاہتی، وہ عمل کریں ہی نہ آپ. اس کے بعد
ہمیشہ ہمیشہ یہ یعنی رات کو سوتے وقت جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ رات کو ہم تمہاری جان جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں اور تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں اور کچھ کی واپس لوٹا دیتے ہیں. تو سوتے وقت یہ سوچ کے سوئیں کہ آج رات اگر مجھے موت آ جائے تو وے وڈ آئی اینڈ اپ. کوئی بڑی بات نہیں ہے, معافی مانگ لیں اللہ سے, سارے گناہ اللہ تعالیٰ وہیں آپ کو معاف کر دیں گے. کبیرہ بھی صغیرہ بھی, اپنے شرک کی, کبھی ہم نے زندگی میں شرک کیا ہو, کبھی بدعت کی ہو, کبھی کوئی گناہ کیا ہو, نافرمانی کی ہو, گناہ کی معافیاں مانگ کے اللہ سے رات کو سوئیں, انشاءاللہ تعالیٰ العظیم یو ول بی پریپیئرڈ فار دیٹ. لیکن ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. اسی طرح موت کو یاد کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور موت کو یاد کرنے سے وہ زنگ اترتا ہے. تو موت کو, تو اسی طرح میں جو بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ فزیکلی بھی, اور تو دعا مانگنی چاہیے آنیسٹلی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عزت کی موت دے. اور واقعی اب ایسی عورتیں, آپ سوچیں گے عورت کا جو کفن ہے اس کے اندر ایک ایکسٹرا کپڑا ہے, 2 کپڑے ایکسٹرا ہیں عورتوں کے کفن میں, 2 کپڑے. ایک تو اس کا سینہ بند جو مردوں میں نہیں ہوتا, اور ایک اس کا حجاب جو مردوں میں نہیں ہوتا. تو آپ سوچیں ذرا کہ پھر مطلب ہمیں دنیا میں بھی اس کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے نا, کیوں مرنے کے بعد ہی ہم اس کی جو ہے وہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.